ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں جس وقت بہت زیادہ ہے. پیٹرول کیا چل رہا ہے بھائی؟ 146. ٹھیک ہے. چینی کیا چل رہی ہے؟ تھوڑی سی کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. مشکلات تو ہے نا. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. یہ مسائل ہیں اور ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے. ہم سب گزر رہے ہیں اس سے. مہنگائی کا طوفان ہے اور یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ بالکل ہے, اس کی کوئی نفی نہیں کی جا سکتی. حکومتوں کی نااہلی بھی اپنی جگہ اور کچھ کووڈ کے نتیجے میں امپیکٹ کا مسئلہ وہ بھی اپنی جگہ. لیکن مہنگائی کا مسئلہ کو پچھلے 3-4 سال کا ہے یہ ہم پہلے سے بھگتتے آ رہے ہیں. ہم تو مستقل بھگتتے آ رہے ہیں. تو کبھی اس کا بھی تجزیہ کریں. اور باقی ایک تجزیہ ذرا حساس ہے ماشاءاللہ, یہ بہت ہی زبردست ایک مارکی میں ہم بیٹھے ہوئے اور جنہوں نے بھی انتظام کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سب بڑے آرام سے ایک بڑے اچھے ماحول میں سکون سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. میں بالکل پبلک میں بھی عرض کرتا ہوں, میں کراچی بیسڈ ہوں, میرے بچے آرام سے ابھی دوپہر کا کھانا کھا چکے ہوں گے, آرام سے سو بھی جائیں گے دوپہر میں, تھوڑا سا نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں بچے ماشاءاللہ جماعت میں, شام میں آرام سے اپنے ٹیوشن کا کام بھی کر لیں گے, ہوم اسکولنگ میں بھارا میرے بچے پڑھ رہے ہیں اور آرام سے رات کو سو جائیں گے. میں اپنے گھر میں کچھ کیش بھی چھوڑ کر آیا ہوں, بینک اکاؤنٹ میں بھی تھوڑے پیسے موجود ہیں, میرا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے, میں بہت آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ بھی بہت آرام سے میری بات سن رہے ہیں. اللہ ہم سب کے بچوں کو ماشاءاللہ بہت سارے بچے نظر آ رہے ہیں, اللہ اس سب بچوں کو سلامت رکھے اور اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اگر میرے گھر میں رات کا کھانا نہ ہو تو میں نارمل رہ سکتا ہوں جی؟ اور جس کو بھوک ستاتی ہے وہ اتنے سکون اور ٹھنڈ ماحول میں دین کی بات سن سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے دینی طبقات اس کو ایڈریس نہیں کر رہے تو بہرحال محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو نظام لے کر آئے ہیں وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. میں بھی گاڑی میں ہمارے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر آؤں, آپ میں سے اکثر بھی آئے ہوں گے, جس طرح بھی ہم سگنل پہ گاڑی روکتے ہیں 2 بچیاں بھیک مانگنے آ جاتی ہیں, ہم فوراً ذہن میں ہم انٹلیکچوئلس بھی ہیں نا, ہمیں دلائل بھی ہمارے پاس, یہ تو پیشہ ور قسم کے لوگ ہوں گے, ان کے پیچھے مافیا بھی ہوگی, میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, مگر عزت نفس بھی تو کچھ ہے, وہ تو بیچ دی نا اس نے جی. ان بچیوں کو دیکھ کر آپ کو مجھے ہماری بیٹیاں یاد آتی ہیں. میں بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں. خدا کی قسم آنسو گرنے چاہیے ہمارے کبھی. اگر ہمارے اندر کوئی انسانیت نام کی حس باقی ہے تو کم سے کم ان بچیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح تو دیکھ لیں. یہ مسائل ہیں, خودکشیاں بڑھ رہی ہیں, برائے فروغ کے بورڈ بچوں کے گلوں میں لگا کر لوگ سڑکوں چوراہوں پر بیٹھے. ایک ظلم کا نظام ہے, بات کرتے ہیں آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ. تو مہنگائی کا طوفان اور یہ اور وہ, اور یہ انسان کو بیمار کرتا ہے. بہت سارے ڈاکٹرز بھی مجلس کے اندر ہیں, ان کے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں مسائل کے, لیکن آپ غور کیجئے اگر دل سیٹسفائیڈ نہ ہو اور اس معاش کے اعتبار سے بندے کو سیٹسفیکشن نہ ہو تو کتنے امراض جو ہے وہ جنم لیتے ہیں, کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں. یہ سب مسائل ہیں اور ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے. بہرحال یہ مسئلہ ہے اور یہ مہنگائی کے طوفان اور مسائل ہیں. میں 2-3 کی طرف اشارہ کر دوں آپ کے سامنے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, کیونکہ 20 سال پہلے پروفیشن اسٹارٹ ہی نہیں کیا تھا, بس اس کی اکیڈیمک سائٹ پوری ہوئی, اس کی ٹریننگ سائٹ پوری ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرف لگا دیا. تو زیادہ اس کا تجربہ نہیں ہے ایکسپوجر کے اعتبار سے, لیکن بنیادی چند باتیں. 1988 میں پاکستان کی حکومت نے طے کیا کہ ہم SAP اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے تحت جو فنڈنگ ادارے ہیں ان سے قرضے لیں گے سود پر. SAP 1988 سے کسی کا بھی دور تھا, چھوڑ دیں اس کو. 1988 سے پہلے کی فگرز اٹھائیے گا اور اس کے بعد ہر 10 سال کی فگرز دیکھ لیجیے گا, آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. بے روزگاری جی, اسی طرح انفلیشن کا ریٹ جی, وغیرہ ٹیکسز کا معاملہ. آپ 88 سے پہلے اور 88 کے بعد ہر 5 سال کے بعد کی فگرز دیکھ لیں, آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. 1988 سے ہم نے بیرونی قرضے, سودی قرضے لینا شروع کیے اور آج اس کی نحوست کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوگا وہ تقریباً 1,80,000 روپے کا مقروض پیدا ہوگا. تو پورے ملک کا قرض کتنا ہوگا اندازہ کریں. اور یہ سود در سود اور قرض پر سود, اور اس سود کے ادا کرنے کے لیے پھر آگے پیسے لینا, پھر اس کے اوپر سود کی ادائیگی. اس ایک ہی نقطے پر اگر غور کر لیں تو اس سے مصیبت میں ڈالا ہے. ایک بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہے 1,80,000 روپے کا مقروض جو اس وقت پیدا ہوگا. اور عجیب بات ہے, ایک ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ سے باہر سے جو قرضے ہم نے لیے ہیں, اور ایک ہمارا انٹرنل ڈیٹ ہے, ہمارے اندرونی قرضے. یعنی گورنمنٹ کے بھی تو بہت سارے ادارے ہیں نا, وابڈا ہے, کراچی میں KE ہے, یہ PSO سے پیٹرول لیتے ہیں مثال کے طور پر, تو PSO کو پیمنٹ کرتے ہیں, لیٹ ہوتی ہے تو سود لگاتے ہیں اس کے اوپر. ایک ہی ادارہ گورنمنٹ کا دوسرے ادارے کو دے رہا ہے. اچھا, جب یہ وابڈا والے اس کو سود ادا کریں گے, KE والے سود ادا کریں گے, تو وصول کس سے کریں گے؟
اینڈ یوزر تو آپ اور میں ہے نا، یہ تو فوراً سمجھ آ گئی۔ بعض اتنی مرتبہ سود لگتا ہے کہ وہ ایک چیز 100 روپے کی چلتی ہے، وہ آپ کو 500 روپے کی پڑتی ہے۔ اتنی لیولز پر سودی قرضوں کی نحوست کی وجہ سے سود در سود۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ صدقات سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ عقل کو نیچے رکھیے گا اور وحی کی تعلیم پر یقین رکھتے سنیے گا، صدقات سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اور سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کا کلام بھی فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ قرآن کریم پڑھ جائیے کم سے کم 5 اس سے زائد مقامات پر، کم سے کم 5 مقامات پر جہاں ربا کی ممانعت، سود کی ممانعت ہے، فوراً اللہ آپ کو وہاں زکوٰۃ کا، صدقات کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس سے اصول بھی سامنے آتا ہے جو سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 میں ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ دولت تمہارے چند افراد کے درمیان محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ اسلام کو تعلیم دیتا ہے کہ دولت کی سرکولیشن بڑھے۔ جو لوگ اکنامکس سے گزرے ہیں، پڑھائی سے اکنامکس کی، انہوں کو اصول پتہ ہے کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی۔ جس معاشرے میں دولت کی گردش کا عمل جتنا تیز ہوگا اس کی بہتری ہوگی اکانومی کے اندر، ورنہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کا گیپ بڑھتا چلا جائے گا۔ زکوٰۃ لیں، صدقات لیں، وراثت کے معاملات لیں، اور چلو پیسہ لگانا یہ تو پارٹیسپیشن پروفٹ لاس بیسس کے اوپر لیں، اس سے سرکولیشن بڑھتی ہے۔ جوا لیں، سٹا لیں، سود لیں، اس سے چند افراد کے درمیان میں دولت مقید ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ہیوز ناٹ کے گروپ میں جا کر بربادی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے میں نے صرف ابھی سود کی طرف اشارہ کیا ہے، باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر بھی ڈسکشن ہونا چاہیے کہ جو میں نے فراڈ کی طرف اشارہ کیا تھا اسی کے ذیل میں سمجھ لیں، جو پوری قوم کو 10 مرتبہ کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وصولی کی کوئی بات نہیں ہو رہی جی۔ اور آپ کے میرے بچے، ہم میں سے کچھ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں، اگر ہیلمٹ نہیں ہے یا سیٹ بیلٹ گاڑی میں نہیں باندھی تو کتنے کا ہمارا چلان کٹتا ہے جی؟ 500 روپے کا، 410 روپے کا، 620 روپے کا، اتنا ہی ہے نا جی۔ تو کہتے ہیں بھائی آپ نے چھوٹی ڈنڈی ماری ہے 500 روپے کی تو آپ کا چلان کٹے گا، آپ مارتے 50 لاکھ کی، 50 کروڑ کی، 4 ارب 5 ارب کی تو آپ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو رسول اللہ کی حدیث ذہن میں آتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد آیا جب ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی، بڑے خاندان کی تھی، سفارش آنا شروع ہو گئی اور چہرہ حضور علیہ السلام کا سرخ ہو گیا، حضور کو غصہ بھی آتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کول ہونا چاہیے، کول ٹھنڈ ایسا نہیں۔ ہاں محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا چہرہ مسکراتا ہوا نہیں تھا، کوئی شک نہیں، کئی صحابہ فرماتے ہیں، مگر امت کی ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کی حد ٹوٹتی تو سب سے بڑھ کر غصہ کس کو آتا؟ حضور کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں یہ ہو وہاں تو چہرہ سرخ ہونا چاہیے ہمارا۔ بہرحال جی، تو بڑھ جزاک اللہ خیر۔ تو فاطمہ نامی عورت بڑے خاندان کی، چوری کی، جرم ثابت ہوا، سزا کا اعلان ہونے لگا، سفارشیں آنا شروع ہو گئیں، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا دیکھو تم سے پچھلی قومیں کیوں ہلاک و برباد ہوئیں، بڑا جرم کرتا تو چھوڑ دیتے تھے، چھوٹا جرم کرتا تو سزا دیتے تھے۔ بالفرض محال اگر میری رخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالفرض اگر وہ بھی چوری کرتی، اس کا بھی یہی معاملہ ہوتا، اس کو بھی یہ سزا نافذ کرتا۔ یہ عدل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آج ہمارا رونا کیا ہے؟ پوری قوم کو کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے مطلب آپ لوگ بھی مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، کم سے کم NGOs کے حوالے سے تو میرا اپنا تجربہ ہے، جن کو فنڈنگ آتی ہے اور ان کے ڈائریکٹرز کے پرکس اور بینیفٹ پہ 70-80% نکل جاتا ہے، عوام کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ جب NGOs کا یہ حال ہے تو ان کو پرمٹ کرنے والے حکمرانوں کا حال کیا ہوگا، جن کے ہاتھ میں ڈائریکٹلی فنڈنگ آتی ہے؟ کہاں جاتا ہے وہ؟ پتہ ہے سب کو، مگر بڑے ہیں نا، بگ شاٹس ہیں، مقدس گائے بنے ہوئے ہیں، کوئی ان سے ظلم کا حساب لینے والا نہیں ہے، اور بھگتتا کون ہے پھر؟ میں اور آپ بھگتتے ہیں، قرضوں کو ہم بھگتتے ہیں، ان کے لوٹ لینے کو میں اور آپ بھگتتے ہیں، اور سود کی بربادی تباہی کو میں اور آپ بھگت رہے ہوتے ہیں۔ میں نے 2 اشارے کرنا چاہیں، ایک سود کا معاملہ، اور اللہ کے بندوں ہم نے گزارش کی ہے کم سے کم انٹرنل سود تو ختم کر دو۔ پاکستان کی حدود میں تمہیں کیا مسئلہ ہے ختم کرنے کو؟ یہ PSO کو فلاں پے کر رہا ہے تو سود لگ رہا ہے، فلاں پے کر رہا ہے تو سود لگ رہا ہے، وہ اس سے لیتا، یہ بھگت رہی ہے عوام۔ یہ انٹرنل سود کو تو ختم کرو، گو کہ ایکسٹرنل بھی ختم ہونا چاہیے، اس پر کلام ہو سکتا ہے، اس پہ ڈسکشن ہو سکتا ہے، اس پہ کچھ شواہد موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں، لیکن وہ ٹیکنیکل میدان ہے۔ میری بھی معلومات وہاں تھوڑی ہیں،
لیکن ہیں الحمدللہ کہ لیٹن امریکہ کے کچھ ممالک نے منع کر دیا کہ تمہیں 100 کے ہم 1000 دے چکے اور کتنا تم ہم سے لوگے. تو بہرحال انہوں نے ہمت پکڑی ہے. تو بات کی جا سکتی مگر اندرونی سود تو ختم کریں. اور سود پر ہم کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے فَأَذَنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بلکہ الفاظ کی کنسٹرکشن دیکھیے. البقرہ 278 279 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ. اے ایمان والو، آیت کے الفاظ دیکھیں. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، ربا میں سے سود میں سے جو رہے گا اس کو چھوڑ دو. إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم ایمان والے ہو. آیت کا شروع ایمان والو، آیت کا اختتام ایمان والو. ڈرو اللہ سے اور کہا سود کو چھوڑ دو. تو سود اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. آگے کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں چھوڑتے سود کے لین دین کو، معاملات کو، نظام کو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ کھلی دھمکی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. کیا مطلب ہے؟ جنگ کا حاصل عام طور پر تباہی ہوتا ہے، کسی کی تباہی، بربادی، شکست. تو اللہ کے ساتھ کوئی جنگ پر ہے تو تباہی کیسی ہوگی؟ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے تو تباہی بربادی کیسی ہوگی؟ اندازہ کیجئے. باقی سود کے حوالے سے بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے علماء کی محنت ہے، اہل علم کی محنت ہے، اور بعض لوگ عدالتی کارروائی کے اندر بھی یعنی لگے ہوئے ہیں. تنظیم اسلامی بھی، جماعت اسلامی کے وکلاء بھی، ہم سب کوشش کر رہے ہیں. 40 سال سے مسئلہ لنگر آن ہو رہا ہے. ہمارے حکمرانوں کی نیت ٹھیک نہیں، سب کی، پچھلوں کی بھی اور آج والوں کی بھی نیت صحیح نہیں ہے لوگوں کو. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ ڈاکٹر جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کے ہیں. 1991 میں جب انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے جج کی حیثیت سے ورڈکٹ دیا تھا کہ بینکنگ انٹرسٹ بھی ربا ہے جو دین نے منع فرمایا، انہوں نے کہا بالکل منع ہے. ورڈکٹ بھی یہی ہے، ہمارے حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہوگی تو معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے، اور نیت ٹھیک نہیں ہے چلتا رہے گا. تو اچھا، اب ایک سوال آتا ہے کہ یہ مسائل تو اور لوگوں کے بھی ہوں گے، کافروں کے بھی ہوں گے، اور ہیں، کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ سوئٹزرلینڈ کی تاریخ کو پڑھیں تو 1900 پرانی فگر میں سے آج بھی معروف ہے نا کہ دنیا میں پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ کدھر ہے؟ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہے. سوئٹزرلینڈ کا انٹرسٹ ریٹ کیا رہا تھا؟ 1935 سے 1985 پرانی فگر ہے، معاف کیجئے گا، 2.31% دنیا میں سب سے نیچے تھا. پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ تھی. ان امپلائمنٹ ریٹ، بے روزگاری سب سے کم وہاں پہ تھی، اور ایجوکیٹڈ لوگ سب سے زیادہ وہاں پر تھے. تو دنیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اس کو چھوڑا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کم سے کم دنیا کے اب تک ان کو برکت عطا فرما دی. لیکن پھر ذہن میں رکھیے کہ ہم جتنے آج مسائل پر کلام کر کے حل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، تو ایک شعر میں نے آپ کو غالباً پہلے سنایا ہے، شاید اپنی امت پر قیاس نہیں سنایا پہلے، اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا معاملہ مختلف ہے. نہ ماننے والا تو فرعون بھی تھا، دنیا تو دے دی تھی نا اللہ نے اس کو. نہ ماننے والا نمرود بھی تھا، شداد بھی تھا، قارون بھی تھا، حامان بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا. سب کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے. آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. ماننے والوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ماننے والے مانیں گے تو اللہ ادھر بھی عطا فرمائے گا. ایک ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہے اللہ، بس یہ کو اور کی کا مسئلہ ہے، زیادہ نہیں ہے. بلکہ کو میں کاف ہے، کی میں بھی کاف ہے، واو اور الف کا مسئلہ ہے. تو ہم اللہ کو ماننے کے دعوے دار تو ہیں، اللہ کی نہیں مان. تو اس مہنگائی کے تعلق سے بھی ایک سود کا دھندا اگر ختم ہو تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی انشاءاللہ. باقی اصل حل تو آگے آ رہا ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو پوری قوم کو جن لوگوں نے لوٹا ہے، ان مجرموں کو سزا ملنی چاہیے نا، ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس آنی چاہیے نا. اللہ اکبر.